आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इस दुआ के साथ इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और करोना जैसे वबाई अमराज से हम सबको बचाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। बच्चों, आज हम जमात शशुम में यानी क्लास 6 में उर्दू की किताब में से एक सबक आपको समझाएंगे। उसकी बुलंदख्वानी करूँगी मैं और उसकी मशक़ें करवाई जाएंगी। तो आइए चलते हैं उस सबक की जानिब। जी, तो बच्चों, जमात शशुम में उर्दू की किताब में जो आपको असबाक दिए गए हैं उनमें से एक सबक है सुर्ख चाँद। सुर्ख चाँद में अभी आपको बुलंदख्वानी करके सुनाऊंगी, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसकी बुलंदख्वानी कीजिएगा। जी बच्चों, सुर्ख चाँद की मैं बुलंदख्वानी कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसकी बुलंदख्वानी कीजिएगा। अचानक ही छत से चीख सुनाई दी थी। इतवार का दिन था। माजिद साहब घर पर अखबार बीनी में मसरूफ़ थे। अखबार बीनी मतलब अखबार पढ़ने में या अखबार के मुताले में मसरूफ़ थे। पहली आवाज़ पर उन्हें कुछ शक हुआ, लेकिन अब की बार रोने की आवाज़ें उन्हें चौंका दिया मतलब हैरान कर दिया। अरे, ये तो वक़ार की आवाज़ लगती है। ये सोचकर उन्होंने अखबार एक तरफ रखा और छत की तरफ दौड़े। उनका शक दुरुस्त था। वो छत पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि उनका 12 साला बेटा वक़ार फर्श पर गिरा पड़ा है। उसके हाथ में पतंग की डोर है। पतंग ऊपर कहीं अटकी हुई थी। उसके माथे से खून बह रहा था, जबकि एक हाथ भी मजरू यानी ज़ख्मी था। ये देखकर माजिद साहब धक से रह जाना मतलब हैरान रह जाना, परेशान रह जाना। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि पतंग उड़ाना कोई अच्छा खेल नहीं, लेकिन तुम हो के। वो अपने गुस्से पे काबू पाते हुए उसकी जानी पड़े और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहे थे। अपने कमरे में आकर उन्होंने इसे बिस्तर पर डाला और अपने दोस्त काजिम साहब को फ़ोन मिलाने लगे। वो किसी तिब्बी इमदादी इदारे के निगरान थे। तिब्बी इमदादी इदारे मतलब जो फ़र्स्ट एड होता है या फ़ौरी तौर पे किसी ज़ख्मी की जो मरहम पट्टी करते हैं, उसके निगरान थे। फ़ोन पर फ़ौरी जवाब मिला। अगले ही लम्हे काजिम साहब ने एम्बुलेंस जो मरीज़ों को लाने ले जाने का काम करती है, उस गाड़ी को एम्बुलेंस कहा जाता है, एम्बुलेंस भेजने की खबर दी। उस अरसे में वक़ार की अम्मी और इसके दोनों भाई भी जमा हो चुके थे। सब इजहार अफसोस कर रहे थे। तो चलिए आगे इस सबक की जानिब बढ़ते हैं। एम्बुलेंस के आते ही माजिद साहब तैयार हो गए। इस अरसे में उसकी अम्मी उसका ज़ख़म साफ़ करके सादा पट्टी बांध चुकी थी। असलम और अमजद ने वक़ार को सहारा देकर नीचे उतारा। उन्होंने देखा कि एक ऐसी एम्बुलेंस खड़ी है जिस पर सुर्ख रंग का एक चाँद और एक क्रॉस बना हुआ है। ड्राइवर ने उनके बैठते ही सायरन चला दिया और इंतहाई मुस्तैदी से गाड़ी सड़क पर दौड़ाई। बहुत तेज़ी से गाड़ी सड़क पर दौड़ाई। दोनों भाइयों ने देखा कि उनकी गाड़ी जिस रास्ते से गुजरती, दीगर लोग अपनी गाड़ी को एक तरफ कर रहे थे। अब्बू ने उन्हें बताया कि ये दुनिया भर में एक तयशुदा उसूल है कि हंगामी बुनियादों पर सहूलत पहुंचाने वाली गाड़ियों को जल्दी गुजारने के लिए फौरी रास्ता दिया जाता है। ये ख़ास गाड़ियाँ आग बुझाने और मरीज़ों को ले जाने वाली होती हैं। उन्हें इमरजेंसी में ट्रैफिक क़वानीन तोड़ने का
حق بھی حاصل ہوتا ہے۔ قوانین وہ اصول و قواعد جو حکومت پابندی تمام عوام پر، تمام لوگوں پہ لاگو کرتی ہے۔ قوانین قانون کی جمع ہے۔ جی تو بچوں آئیے آگے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں۔ جس اسپتال کے آگے گاڑی رکی اس پر بھی سرخ چاند بنا ہوا تھا۔ مرکزی دروازے پر نمایاں طور پر ہلال احمر اسپتال کا بورڈ آویزہ تھا، لگا ہوا تھا یا لٹکایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے وقار کو فوری توجہ سے دیکھا اور اس کے زخم کی ڈریسنگ کر دی۔ ڈریسنگ کرنا، مرہم پٹی کرنا۔ انہیں اپنے بیٹے کی صحت عزیز تھی، اس لیے انہوں نے رکنے کی حامی بھر لی۔ جب وہ اسپتال کے معاملات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئے تو ان کا مزاج کچھ بہتر ہو چکا تھا۔ اب وہ مطمئن تھے کہ ان کا بیٹا چند دنوں میں صحت مند ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں نے آتے جاتے وقار کو ٹوکا تھا کہ پتنگ بازی کوئی اچھا فعل نہیں ہے، فعل کام۔ اس کو ترک کر کے اسے کرکٹ یا ہاکی وغیرہ میں دلچسپی لینی چاہیے، ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ابو، آج تو ہم سرخ چاند کے سائے میں ہیں۔ جب وہ فرصت میں تھے تو انہوں نے بات چیت شروع کی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کیسا سرخ چاند؟ وہ کچھ چونک کر بولے۔ ابو جان، ہم جس ایمبولنس میں آئے تھے اس پر بھی ایک سرخ چاند بنا ہوا تھا اور اس اسپتال پہ بھی ویسا ہی چاند بنا ہوا ہے، اسلم نے وضاحت کی۔ اوہ اچھا، تم نے سرخ چاند، خوب کہا۔ ویسے ہلال احمر کے معنی بھی یہی ہیں، اس کے ابو نے وضاحت کی۔ بابا جان، یہ ہلال احمر آخر ہے کیا؟ اب باری امجد کی تھی۔ بیٹا، ریڈ کراس کمیٹی دراصل اس لیے قائم کی تھی کہ اس کے ذریعے جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد پہنچائی جا سکے۔ اچھا، تو کیا تنظیم عالمی سطح پر کام کر رہی ہے؟ اسلم نے سوال کیا۔ عالمی سطح مطلب پوری دنیا میں یہ کام کر رہی ہے؟ جی بیٹا، اس وقت دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں اس ادارے کی شاخیں ہیں، ان کے دفاتر ہیں جو انتہائی مستعدی اور جانفشانی سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ جانفشانی سے بہت زیادہ محبت سے اور دل لگا کے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بچوں، یہ آج میں نے آپ کو سبق سرخ چاند کی آدھے سبق کی یہ آپ کو بلند خوانی کروائی ہے۔ تو آئیے اب اس کے الفاظ معنی کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بچوں، سرخ چاند کے الفاظ معنی آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ اخبار بینی، اخبار پڑھنا۔ مجروح، زخمی۔ قابل دید، دیکھے جانے کے لائق۔ امدادی ادارہ، مدد کرنے والا ادارہ۔ ایمبولنس، اسپتال لے جانے والی گاڑی۔ قوانین، قانون کی جمع۔ فریکچر، ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ اس کے بعد ہے معاملہ کی جمع۔ مسئلہ، ترک کرنا، چھوڑنا۔ ہلال احمر، طبی امداد کا ادارہ۔ محویت، خیالات میں کھو جانا اور توقف کرنا، رکنا یا وقفہ دینا۔ بچوں، یہ الفاظ معنی آپ لوگ بھی ایک دفعہ پڑھیے گا اور اسے یاد بھی کیجیے گا۔ جی بچوں، اب صفحہ نمبر 51 پیج نمبر 51 پہ دی گئی مشقوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ مشقیں آپ نے، جب ہم نے پہلے بھی اس کام کو آپ کو کروایا تھا تو یہ مشقیں آپ نے اپنی کتاب میں کی تھیں۔ تو آج آپ کو میں یہ کام دے رہی ہوں کہ یہ جو مشق میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ آپ کو اپنی کاپیز میں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ مشق نمبر 2 ہے، دیے گئے بیانات کے درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ یہ آپ کے کتاب میں آپ کو ٹک لگوا دیے گئے ہیں۔ تو یہ بچوں آپ کو کاپی ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو ذہن نشین بھی کرنا ہے تاکہ جب آپ سے امتحانوں میں اس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ اس کے درست جواب دے سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟
جی بچوں، صفحہ نمبر 52 پر مشق نمبر 2 دی گئی ہے۔ دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ بچوں، یہ کام بھی آپ کتاب میں کر چکے ہیں، تو آپ یہ درست الفاظ سے پر کر کے اسے اپنی کاپیز میں کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور مشق میں آپ کو دے رہی ہوں، وہ بھی پیج نمبر 52 پہ دی گئی ہے۔ مشق نمبر ہے 4، دیے گئے جملوں کو درست کیجیے۔ جیسے الف ہے، فرش پر گرا پڑا ہے 12 سالہ بیٹا ان کا، تو اس کو ہم درست جملہ کر کے لکھیں گے کہ ان کا 12 سالہ بیٹا فرش پر گرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، یا گرا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ آپ مشق اپنی کاپی میں کر لیجیے گا۔ بچوں، آج ہم نے جو سبق آپ کو پڑھایا ہے، سرخ چاند یعنی ہلال احمر۔ ہلال احمر ایک ایسی تنظیم کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے جو مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتی ہے، مطلب ان کو، جو مریضوں کو، جو مشکلات ہیں، جو کوئی خدا نخواستہ قدرتی آفات آ گئی ہیں، یا کوئی زلزلہ یا کوئی سیلاب، اسی طرح کی کوئی آفت آ گئی ہے، ان میں امدادی کارروائیاں سر انجام دیتے ہیں، بہت جانفشانی سے، بہت مستعدی سے۔ یہ تمام کام اس کے رضاکار کہتے ہیں، اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو، تو یہ لوگ پوری دنیا میں یہ تنظیم کام کر رہی ہے، تو اس کو سرخ چاند اس چیپٹر کو کہا گیا ہے، یعنی ہلال احمر۔ جی تو بچوں، ابھی ہم سرخ چاند کے سیشن 1 میں نے ابھی آپ کو آدھے سبق کی بلند خوانی کروائی ہے، اور آپ کو اس کی مشقیں کرنے کے لیے بھی دی ہیں کہ آپ اپنی کاپی میں یہ مشق نمبر 2 کریں گے، اس کے علاوہ مشق نمبر 3 کریں گے، اور مشق نمبر 4 کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، شوشو کا، نقطوں کا خیال رکھ کے کام کیا کریں، صاف ستھرا کام کیجیے گا، انڈیکس بنائیے گا۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کا ریویژن چل رہا ہے، تو اس میں یہ سارے اسباق ہم آپ کو کلاسوں میں اور جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے کروا چکے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ ریویژن کے طور پہ کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی اچھے سے اچھے طریقے سے امتحانات کی تیاری ہو سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد کیجیے گا۔ یہ تمام کام جو میں نے آپ کو 3 مشقیں دی ہیں اپنی کاپیز میں کیجیے گا، انڈیکس بنائیے گا، اور نقطوں کا نقطوں کا شوشوں کا خیال رکھیے گا، صاف ستھرا کام کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔